ایک فاتح کی حیثیت سے منصور بن احمد اور اس کے دونوں ساتھی حسام الدین اور شرف الدین اپنے لشکر کو لے کر کوہستان کیچاک کی ان وادیوں میں داخل ہوئے۔ واپسی پر لوئی تاشی اور یانگ خان کی سرکردگی میں جو لشکری تھے انہوں نے شاندار انداز میں اپنے آنے والے لشکر کا استقبال کیا۔ چونکہ منگولوں کے ایک لشکر نے منصور بن احمد کا تعاقب کیا تھا اور منگولوں کے لشکر کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا تھا، لہٰذا منصور بن احمد اپنے ساتھ ان گنت فالتو گھوڑے بھی لے کر آیا تھا۔ اس کے علاوہ سارے لشکری اپنے اپنے گھوڑوں پر ہلاکو خان کے پڑاؤ سے حاصل ہونے والا سامان بھی رکھے ہوئے تھے۔ لوئی تاشی اور یانگ خان جب استقبال کے لیے سامنے آئے تب منصور بن احمد، شرف الدین اور حسام الدین تینوں اپنے گھوڑوں سے اتر کر ان سے گلے ملے۔ اس کے بعد لوئی تاشی کی طرف دیکھتے ہوئے منصور بن احمد کہنے لگا، لوئی تاشی، جس وقت ہم نے ہلاکو خان کے پڑاؤ پر حملہ کرنا تھا، اس سے پہلے میں نے اپنے لشکریوں کو اجازت دے دی تھی کہ ہلاکو خان کے پڑاؤ سے جو بھی وہ ضرورت کی چیز محسوس کریں اور یہ جانیں کہ اپنے گھوڑے پر لاد کر سفر کر سکتے ہیں، اٹھا لیں۔ لوئی تاشی، میں یہ چاہتا ہوں یہ لشکری ہلاکو خان کے پڑاؤ سے جو چیزیں لائے ہیں وہ ان کی ملکیت سمجھی جائیں۔ لوئی تاشی نے اس موقع پر ایک گہری نگاہ منصور بن احمد پر ڈالی، پھر کہنے لگا، آپ کیسی گفتگو کر رہے ہیں؟ آپ ہمارے امیر ہیں، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، یہ کام میرا نہیں۔ آپ جو کہیں گے ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں آپ کا یہ فیصلہ بڑا احسن ہے، اس طرح لشکریوں کی حوصلہ افزائی ہوگی اور آنے والے دور میں وہ پہلے کی نسبت زیادہ بہتر انداز میں ہلاکو خان اور اس کے لشکریوں کے خلاف ضرب لگا سکیں گے۔ لوئی تاشی کا جواب سن کر منصور بن احمد خوش ہو گیا۔ اس نے اپنے لشکریوں کو اپنے ٹھکانوں کی طرف جانے کی اجازت دے دی تھی۔ منصور جب اس عمارت میں چلا گیا جس میں اس کی رہائش تھی، تب لوئی تاشی نے اٹھ کے اشارے سے حسام الدین اور شرف الدین کو بلایا۔ وہ دونوں لوئی تاشی کے ساتھ ہو لیے، یانگ خان بھی ان کے ساتھ تھا۔ لوئی تاشی انہیں لے کر اپنے گھر کے دیوان خانے میں جا بیٹھا۔ اس کے بعد فرا تاتار قبائل کے دو لشکریوں نے کیتھرین اور سیمر کو جو اٹھا کر وہاں لا کر ایک کمرے میں بند کر دیا تھا، اس کی ساری تفصیل کہہ دی۔ یہ سب کچھ جاننے کے بعد حسام الدین اور شرف الدین تھوڑی دیر تک مسکراتے رہے، پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھا، یہاں تک کہ شرف الدین بولا اور کہنے لگا، لوئی تاشی، ان دونوں لشکریوں نے جو کام کیا ہے ایسا انہوں نے ایک عقیدت اور ارادت مندی کے تحت کیا ہے اور انہیں مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا، نہ ان دونوں کے خلاف کوئی تعدیبی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ لیکن ابھی ان لڑکیوں کا ذکر امیر منصور بن احمد سے نہ کیا جائے۔ میرے اور حسام الدین کے اہل خانہ حمص اور اربل سے ہو سکتا ہے 1-2 دن تک یہاں پہنچ جائیں، لہٰذا ہم اپنے اہل خانہ کے ساتھ رہنا شروع کر دیں گے۔ لیکن جہاں تک امیر منصور کا تعلق ہے تو ان کے اہل خانہ سب بغداد میں قتل کر دیے گئے ہیں۔ ان کا بغداد میں ایک بہت بڑا خاندان تھا اور اس سارے خاندان کا کام تمام کر دیا گیا ہے۔ اس بنا پر منصور بن احمد اکثر تنہائی میں اداس اور افسردہ ہوتے ہیں۔ اگر تو وہ دونوں لڑکیاں بخوشی منصور بن احمد کو اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کے لیے تیار ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں اس سے منصور بن احمد کی زندگی میں تبدیلی آ سکتی ہے، اور تم لوگوں نے جو ان پر اسلام کی حقانیت ظاہر کرنے کے لیے ایک مبلغ مقرر کیا ہے، یہ بھی بڑا احسن اقدام ہے۔ اس پر لوئی تاشی بولا اور کہنے لگا، جس کمرے میں انہیں رکھا گیا ہے میں آج انہیں وہاں سے نکالنے لگا ہوں۔ میری حویلی سے ملحق ایک مکان خالی پڑا ہے، 2 کمرے ہیں، برآمدہ ہے، صحن ہے، میں ان دونوں کو یہاں منتقل کرنے لگا ہوں۔ ان پر نگاہ بھی رکھی جائے گی تاکہ وہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش نہ کریں۔ مبلغ پہلے کی طرح انہیں تبلیغ کرتا رہے گا اور ان پر اسلام کی حقانیت پیش کرتا رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی ان کا بہترین انداز میں خیال رکھا جائے گا۔ میں اپنے اہل خانہ سے کہوں گا کہ فی الحال اس بات کو راز رکھا جائے، کسی پر ظاہر نہ کیا جائے کہ آرمینیا کے بادشاہ ہیشون کی بیٹی کیتھرین اور ہلاکو خان کی بیوی دوقزہ کی چھوٹی بہن یہاں ہمارے پاس ہیں۔ شرف الدین اور حسام الدین دونوں نے اس سے اتفاق کیا۔ پھر لوئی تاشی اس جگہ سے اٹھا، شرف الدین اور حسام الدین سے کہنے لگا، آپ دونوں اور یانگ خان میرے ساتھ آئیں، ان لڑکیوں کو عزت کے ساتھ یہاں لاتے ہیں۔ چاروں باہر نکلے۔ دونوں لشکری ابھی تک باہر ہی کھڑے تھے۔ انہیں ساتھ لیا گیا۔ اس کمرے کا قفل کھولا گیا جس میں کیتھرین اور سیمر کو رکھا گیا تھا۔ پھر لوئی تاشی انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، تم دونوں کی حیثیت میری بیٹیوں کی سی ہے، گھبرانے اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لشکری تمہیں یہاں لائے ہیں انہوں نے تمہیں اس کمرے میں رکھ کر تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، تمہیں یہاں نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ تم دونوں قابل عزت ہو، ہماری بیٹیاں ہو، ہمارے ساتھ آؤ۔ لوئی تاشی انہیں ساتھ لے کر آیا اور اس کی حویلی کے برابر جو مکان تھا وہ اس میں داخل ہوئے۔ پھر وہ باری باری کیتھرین اور سیمر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اب یہ مکان تم دونوں کی رہائش گاہ ہے، ساتھ والا مکان میرا ہے۔ جس وقت ہمارے موجودہ امیر منصور بن احمد یہاں نہیں آئے تھے میں یہاں کے لشکریوں کا امیر تھا۔ میرا نام لوئی تاشی ہے، میرے ساتھ یہ یانگ خان ہے، یہ ان دنوں نائب سالار ہوا کرتا تھا۔ اب میرے ساتھ یہ 2 حضرات حسام الدین اور شرف الدین ہیں، یہ ہمارے امیر منصور بن احمد کے پرانے دوست ہیں اور بغداد کے بہترین سالاروں میں ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ ان دونوں کے اہل خانہ حمص اور اربل میں تھے، اب 1-2 روز تک ان کے اہل خانہ یہاں پہنچ جائیں گے۔ جہاں تک ہمارے امیر منصور بن احمد کا تعلق ہے تو بغداد میں ان کا بہت بڑا خاندان تھا۔
ان کے ماں باپ، بہن بھائی، تاکہ ان کے دادا اور دادی بھی زندہ تھے، اور منگول لشکریوں نے ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ یہ حالات تم دونوں سے اس لیے کہے ہیں کہ منگولوں نے مسلمانوں پر ناحق ظلم اور جبر کیا ہے۔ ایسا ظلم اور جبر تم پر نہیں کیا جائے گا۔ اب تم یہاں قیام کرو، میں اپنی بیوی اور اپنی بیٹی سے کہتا ہوں وہ یہاں آتی ہیں، تم دونوں کا وہ بہترین خیال رکھیں گی، اور ساتھ ہی تم دونوں کے لیے مختلف لباس اور ضروریات کا دوسرا سامان بھی مہیا کیا جائے گا۔ میری دونوں بچیوں، ایک بات یاد رکھنا، یہاں سے چپکے سے نکل کر بھاگنے کی کوشش نہ کرنا، اس لیے کہ چاروں طرف کڑا پہرا ہوتا ہے، کسی نے تمہیں پکڑ لیا تو ناحق تمہیں موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ اس کے ساتھ ہی لوئی تاشی، یانگ خان، حسام الدین اور شرف الدین وہاں سے نکل گئے۔ یانگ خان، شرف الدین اور حسام الدین اپنی رہائش گاہوں کی طرف چلے گئے تھے۔ لوئی تاشی اپنے گھر میں داخل ہوا اور اپنی بیوی اور بیٹی کو اس نے کیتھرین اور سمر کی طرف بھیج دیا۔ ایک روز منصور بن احمد، شرف الدین، حسام الدین، یانگ خان اور کچھ دوسرے سالار لوئی تاشی کی رہائش گاہ کے دیوان خانے میں بیٹھے آنے والے واقعات پر گفتگو کر رہے تھے کہ فرا تاتار قبیلے کا ایک شخص وہاں آیا اور منصور بن احمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، امیر، 2 منگول ہمارے علاقوں میں داخل ہوئے ہیں۔ بیرونی دروں میں ہمارے جو محافظ ہیں ان میں سے ایک محافظ انہیں اپنے ساتھ لے کر آیا ہے، اس نے بڑی احتیاط سے کام لیا ہے، ان دونوں کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر یہاں تک لایا گیا ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش ہونا چاہتے ہیں اور شاید وہ کوئی نالش اور شکایت لے کر آئے ہیں۔ اس موقع پر منصور بن احمد نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو دونوں منگولوں کو لاؤ تاکہ میں جانوں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ان دونوں منگولوں کو منصور بن احمد کے سامنے لا کھڑا کیا گیا۔ اس موقع پر لوئی تاشی منصور بن احمد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان دونوں منگولوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، یہ ہمارے امیر، ہمارے سربراہ منصور بن احمد ہیں، کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ وہ دونوں منگول کچھ دیر تک حیرت انگیز انداز میں منصور بن احمد کی طرف دیکھتے رہے، پھر ان میں سے ایک کہنے لگا، یقیناً یہ منصور بن احمد ہی ہیں جنہوں نے میاں فارقین شہر کے نواح میں ہمارے لشکر کے پڑاؤ پر شبخون مارا اور پڑاؤ کو آگ لا دی۔ پھر وہ منصور بن احمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، مسلمانوں کے امیر، جس وقت آپ نے ہمارے لشکر کے پڑاؤ پر شبخون مارا تھا اور آپ کا لشکر وہاں حملہ آور ہوا تھا تو آپ کا لشکر اپنے ساتھ 2 لڑکیوں کو بھی لے گیا تھا۔ ایک لڑکی کا نام کیتھرین ہے جو آرمینیا کے بادشاہ ہیشون کی بیٹی ہے، دوسری کا نام سمر ہے اور وہ ہمارے خاقان ہلاکو خان کی بیوی دوقوزہ کی چھوٹی بہن ہے۔ اس موقع پر گھورنے کے انداز میں منصور بن احمد نے ان دونوں منگولوں کی طرف دیکھا، پھر بولا، میں نے تم لوگوں کے لشکر کے پڑاؤ پر شبخون ضرور مارا تھا، وہاں جو ہلاکو کا لشکر تھا اس کا بھی میں نے کام تمام کیا تھا، اسے میں تسلیم کرتا ہوں، لیکن پڑاؤ کے اندر بہت سی لڑکیاں تھیں، ان میں سے ہم نے کسی کو نہیں چھیڑا۔ اگر ہم نے یہ شرارت ہی کرنی تھی تو پھر میں وہاں سے ہلاکو خان کی بیوی دوقوزہ کو اٹھا کر یہاں لا سکتا تھا، اسے یہاں لانے کے بعد ہلاکو سے کہتا کہ اگر وہ اپنی بیوی کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہاں سے اپنے مرکزی شہر قراقرم کی طرف بھاگ جائے، لیکن ہم نہ کسی کیتھرین کو یہاں لائے ہیں اور نہ کسی سیمر کو، لہٰذا واپس جا کر ہلاکو سے کہنا ایسی حرکت نہ ہم نے کی ہے اور نہ ہی آئندہ کریں گے، اس کے علاوہ میرے پاس تم سے کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، تم دونوں جا سکتے ہو۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں منگول وہاں سے چلے گئے۔ منصور بن احمد نے جس دوران میاں فارقین کے نواح میں ہلاکو خان کے لشکر پر چھبخون مارا تھا، اس کے بعد عالم اسلام میں 2 اہم واقعات پیش آئے۔ پہلا واقعہ موصل کا تھا، اس لیے کہ موصل کے حاکم بدر الدین لولو نے اپنے فرزند کو جس کا نام رکن الدین اسماعیل تھا تحائف دے کر ہلاکو کے پاس بھیجا۔ وہ ہلاکو سے اچھے تعلقات پیدا کر کے موصل کو اس کی ترکتاز اور یلغار سے بچانا چاہتا تھا، اور اپنے بیٹے کو بھیج کر بدر الدین لولو نے اپنی اطاعت کا اظہار کیا۔ اس نے ہلاکو کو یہ بھی پیشکش کی کہ وہ اس سے تعاون کرے گا۔ ہلاکو نے اس کے بیٹے رکن الدین سے تحفے قبول کر لیے اور بدر الدین لولو کے بیٹے رکن الدین کو اس نے کچھ تحائف کے ساتھ اپنے خانِ اعظم منگو خان کے ہاں قراقرم بھیجا۔ جب لولو کو اپنے بیٹے کی اطلاع ملنے میں تاخیر ہوئی تو اس نے اپنے دوسرے 2 بیٹوں شمس الدین اسحاق اور علاء الدین کو دوبارہ تحائف دے کر ہلاکو خان کی طرف بھیجا۔ چنانچہ وہ جب اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے اس کے پہلے فرزند کے بارے میں اطلاع دی کہ وہ جلد واپس آ رہا ہے۔ اس کے بعد اس کا فرزند رکن الدین منگو خان کے پاس سے موصل اور اس علاقے کی حکومت کی تقرری کے احکامات لے کر واپس آیا۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد لولو فوت ہو گیا اور اس کا فرزند رکن الدین اسماعیل صالح کا لقب حاصل کر کے اپنے باپ کا جانشین ہوا اور اس نے ہلاکو خان کے ساتھ اچھے تعلقات پیدا کر لیے۔ دوسری تبدیلی اور انقلاب مصر میں پیدا ہوا۔ ہلاکو خان کے مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہونے سے پہلے مصر پر نجم الدین ایوب کی حکومت تھی۔ کہتے ہیں نجم الدین ایک بیدار مغز حکمران ثابت ہوا اور اس نے اپنی تمام تر توجہ اپنے جد امجد سلطان صلاح الدین ایوبی کی سلطنت کے بکھرے ہوئے شیرازے کو یکجا کرنے کے لیے وقف کر دی۔ کئی سال کی طویل جدوجہد کے بعد وہ اپنی کوششوں میں کافی حد تک کامیاب ہو گیا اور مصر کے علاوہ شام، حجاز اور کئی دوسرے علاقوں پر بھی اس کا مؤثر اقتدار قائم ہو گیا۔
گو اس وقت تک ہلاکو خان کا واقعہ پیش نہیں آیا تھا، لیکن نجم الدین صالح کے اقتدار میں آنے سے چند سال پہلے چنگیز خان کی سربراہی میں منگولوں کے ہولناک فتنے کا آغاز ہو چکا تھا۔ منگولوں کے اس طرح حملہ آور ہونے کے دوران دشت قیچاق، قزوین اور کوہستان قیچاق وغیرہ کے علاقوں میں بہت سے لوگ جو مسلمان تھے منگولوں کے آگے بھاگ بھاگ کر مصر کا رخ کرنے لگے۔ یہ لوگ کہنے کو تو غلام تھے، لیکن صلیبی لڑائیوں میں اپنی تلواروں کے جوہر دکھا کر وہ نجم الدین ایوب کی سلطنت میں بڑے بڑے عہدوں پر جا پہنچے تھے۔ تاہم انہوں نے ایک منظم قوت کی حیثیت اختیار نہیں کی تھی۔ جب ملک الصالح تخت نشین ہوا تو امائدین سلطنت میں سے بہت سے مملوک امراء بھی اس میں شامل تھے۔ اس کو ان لوگوں کے اوصاف اور خصائل بہت پسند آئے تھے اور اس نے ان مملوکوں کو بڑی کثرت سے خریدنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ان کی تعداد 12,000 سے بھی تجاوز کر گئے۔ صالح نجم الدین ایوب نے ان کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دی، جس کا اثر یہ ہوا کہ ان میں سے اکثر نہ صرف فنون جنگ میں غیر معمولی قابلیت کے مالک بن گئے، بلکہ علوم اسلامی یعنی قرآن و حدیث اور فقہ میں بھی درجہ کمال تک پہنچ گئے۔ سلطان نجم الدین ایوب نے ان مملوکوں کا ایک باقاعدہ لشکر بنایا جو نہایت منظم اور فنون حرب و ضرب میں طاق تھا۔ اس نے اپنی ذاتی محافظ دستے کو بھی اسی فوج سے منتخب کیا۔ اس کے علاوہ اس نے مملوکوں کو اپنی سلطنت اور دربار میں بڑے بڑے عہدوں پر مقرر کیا۔ اس طرح چنگیز خان کی وجہ سے کوہستان قیچاق سے جو مسلمان بھاگ کر مصر کی طرف گئے تھے وہ مصر کے اندر ایک فعال اور مؤثر قوت بن گئے تھے۔ تاہم سلطان نجم الدین نے انہیں بے قابو نہ ہونے دیا اور ان کی بڑی تعداد کو جزیرہ روضہ میں آباد کیا، جہاں ان کی رہائش کے لیے بیرکیں بنوائیں۔ بعض مملوک امراء نے اپنے طور پر مکانات اور قلعے تعمیر کر لیے۔ چونکہ اس مقام پر دریائے نیل کی 2 شاخیں ملتی ہیں اور اس کو بحر کہا جاتا ہے، اس لیے یہ لوگ ممالک بحریہ کہلائے۔ کچھ دوسرے مملوک یعنی غلاموں نے سلطان صلاح الدین ایوب کے تعمیر کردہ قلعہ قاہرہ کے برجوں میں سکونت اختیار کی اور برجوں کی نسبت سے تاریخ اوراق میں انہیں مملوک برجی کہا جاتا ہے۔ یہ انہی قیچاق کے غلاموں کا حوصلہ اور جرت مندی تھی کہ جب یورپی صلیبیوں کی باسی کڑی میں ابال آیا اور انہوں نے فرانس کے بادشاہ لوئی نہم کی قیادت میں 7ویں صلیبی جنگ چھیڑ دی تو اس جنگ کے دوران ان کا سب سے اہم ہدف مصر تھا۔ عیسائی مورخین کا بیان ہے کہ تمام صلیبی جنگوں میں یہی جنگ حقیقی معنوں میں مقدس صلیبی جہاد کہلائے جانے کی مستحق ہے، کیونکہ فرانس کے بادشاہ لوئی نہم نے مشرق پر دینی جذبے اور مذہبی جوش کے ساتھ چڑھائی کی تھی۔ اس کا مقصد مقدس علاقوں کو مسلمانوں کے پنجے سے چھڑا کر مسیحیت کے جھنڈے کو بلند کرنا تھا۔ اس کے پیشرو صلیبی جنگجو ارض مشرق پر صرف دینی جذبے کی بنا پر حملہ آور نہیں ہوئے تھے، بلکہ اس لیے بھی کہ اموال اور قیدیوں سے اپنے آپ کو مالا مال کر لیں اور وہاں کے سرسبز اور شاداب خطوں میں اپنی مملکت قائم کریں۔ ان مورخوں نے فرانس کے بادشاہ لوئی نہم کی سیرت اور کردار کی بڑی تعریفیں کی ہیں اور لکھا ہے کہ وہ ایک نیک، نہایت پرہیزگار، بے لوث، درویش صفت، عبادت گزار اور نیک طینت بادشاہ تھا جس کا دل دین مسیحی کی محبت کے جذبے سے معمور تھا۔ میدان جنگ میں وہ شجاعت کا پیکر ہو جاتا تھا اور مصیبت کے وقت وہ استقامت کو ہاتھ سے نہ جانے دیتا تھا۔ چنانچہ عیسائی اس کو آج تک سینٹ لوئی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ مصر پر حملہ آور ہونے سے فرانس کے بادشاہ لوئی کا مقصد یہ تھا کہ اس ملک پر قبضہ کرنے کے بعد بیت المقدس، فلسطین اور شام کے دوسرے مقدس مقامات پر قبضہ کرنے میں کوئی طاقت اس کی ہمسر نہ ہو سکے گی، کیونکہ اس زمانے میں مصر ہی اسلام کے اقتدار کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ فرانس کے بادشاہ لوئی ایک جرار لشکر کے ساتھ مصر کی طرف بڑھا اور دمیات کے اہم شہر کا محاصرہ کر لیا۔ اس زمانے میں نجم الدین ایوب بیمار تھا، اس لیے وہ مؤثر طور پر صلیبیوں کے سامنے مزاحمت نہ کر سکا اور انہوں نے 22 صفر 647 ہجری کو دمیات پر قبضہ کر لیا۔ اس واقعے کے چند ماہ بعد 15 شعبان 647 ہجری کو ملک الصالح نے منصورہ کے مقام پر اجل کو لبیک کہا۔ اپنی وفات سے پہلے مصر کا سلطان صالح صلیبیوں سے فیصلہ کن جنگ کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس مقصد کے لیے وہ مملوکوں کی ایک زبردست فوج کے ساتھ منصورہ آیا تھا۔ سلطان کی علالت کے پیش نظر اس کی ملکہ شجرت الدر بھی اس کے ساتھ منصورہ میں مقیم تھی۔ وہ ایک نہایت زیرک، حوصلہ مند اور شجاع خاتون تھی۔ اس نے اپنے شوہر کی موت کو مصلحت کے تحت مخفی رکھا اور اس کے نوجوان بیٹے توران شاہ کو، جو ان دنوں حصن کینتا میں مقیم تھا، منصورہ بلا بھیجا۔ لیکن اس سے پہلے کہ توران شاہ منصورہ پہنچتا، صلیبی لشکر دمیات سے نکل کر منصورہ پہنچ گیا اور مسلمانوں سے لڑائی چھیڑ دی۔ کوہستان قیچاق کے مملوک مصر کے لشکر پہلے ہی سے صلیبیوں سے دو ہاتھ کرنے کے لیے بےتاب ہو رہے تھے۔ چنانچہ مملوکوں کے اس لشکر نے ملکہ شجرت الدر کی قیادت میں صلیبی لشکر کا تیروں، تلواروں اور نیزوں سے ایسا پرجوش استقبال کیا کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔
اس موقع پر مملوکوں کے لشکر کے ایک نوجوان نے شجاعت اور بازی کا ایسا حیرت انگیز مظاہرہ کیا۔ ایک عربی گھوڑے پر سوار ہو کر وہ بجلی کی سی تیزی کے ساتھ صلیبی لشکر میں گھس گیا اور ہر طرف لاشوں کے انبار لگا دیے۔ صلیبی جنگجو گروہ اس کو گھیرے میں لینے کی کوشش کرتے تھے، لیکن وہ ہر بار ان کی صفوں کو درہم برہم کرتا ہوا دوسری طرف نکل جاتا تھا اور وہاں بھی اپنے جانبازانہ ہنر سے تہلکہ مچا دیتا تھا۔ یہ جانباز ملک الصالح کا غلام بیبرس بنقدار تھا۔ منصورہ کی جنگ میں اس نے عسکری صلاحیتوں اور تحور و شجاعت کا ایسا بھرپور مظاہرہ کیا کہ سب مسلمانوں کی نگاہ کا مرکز بن گیا۔ کئی دن تک صلیبیوں اور مسلمانوں میں خوفناک جھڑپیں ہوتی رہیں، یہاں تک کہ صلیبی لشکر سخت پریشانی کی حالت میں مبتلا ہو گیا۔ تاہم فرانس کے بادشاہ لوئی کی موجودگی سے ان کی ہمت بندھی رہی تھی۔ اسی دوران توران شاہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ منصورہ پہنچ گیا اور مسلمانوں کی قوت دو چند ہو گئی۔ توران شاہ کے پہنچنے پر ملک الصالح کی موت کا اعلان کر دیا گیا اور امرا نے اس کے بیٹے توران شاہ کو ملک معظم کا خطاب دے کر تخت پر بیٹھا۔ توران شاہ نے اس موقع پر بڑی عاقبت نااندیشی سے کام لیا۔ اس نے مصری حاکموں اور امیروں کو جو ممالک بحری سے تعلق رکھتے تھے معزول کر دیا اور ان کی جگہ برجی مملوکوں کو مقرر کیا۔ دوسری طرف بادشاہ لوئی نے دیکھا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں کامیابی ممکن نہیں، تو اس نے اپنے لشکریوں کو دمیات کی شمالی جانب سے ہٹ جانے کا حکم دیا۔ صلیبیوں نے 648 ہجری بمطابق سن 1250 عیسوی میں شام کے وقت منظم طریقے سے پسپا ہونے کا فیصلہ کیا، لیکن مسلمان ان کی نقل و حرکت پر گہری نظر رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے تہیہ کر رکھا تھا کہ فرانس کے صلیبیوں کو یہاں سے بچ کر نہیں نکلنے دیں گے۔ چنانچہ صلیبیوں نے جو ہی کوچ کی تیاری کی، مسلمانوں نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ صلیبیوں کے لیے اب جائے رفتن نہ پائے ماندن والا معاملہ تھا۔ وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے جان توڑ کر لڑے، لیکن مسلمانوں کے پرجوش حملوں کے سامنے ان کی کچھ پیش نہ گئی۔ مملوکوں کے ایک برق رفتار دستے نے، جس کی قیادت امیر بیبرس بنقدار کر رہا تھا، آنن فانن صلیبی لشکر کا قلب توڑ کر رکھ دیا اور شہنشاہ لوئی اور اس کے کئی سرداروں کو عین میدان جنگ میں گرفتار کر لیا۔ اس طرح 7ویں صلیبی جنگ عیسائیوں کی ذلت آمیز شکست پر ختم ہوئی۔ نجم الدین ایوب کے بیٹے نے منصورہ کی جنگ ختم ہوتے ہی کچھ ایسے کام کیے جس سے بحری مملوک ناراض ہو گئے اور ان کی نفرت کا لاوا پھٹ پڑا اور سلطان کے ذاتی محافظوں کو اپنے ساتھ ملا کر اس کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ ایک فرانسیسی مورخ دی جان ویل نے، جو لوئی شاہ کے ساتھ مصر گیا تھا، اس کے ساتھ اسیر ہو گیا تھا، توران شاہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے قتل ہوتے دیکھا۔ توران شاہ کے قتل کے بعد بحری مملوکوں نے ملکہ شجر الدر کو المستعصم الصالحہ الملکۃ المسلمین ملک المنصور خلیل کا لقب دے کر مصر کے تخت حکومت پر بٹھا دیا۔ ملکہ شجر الدر کے سامنے سب سے پہلے یہ مسئلہ درپیش ہوا کہ شاہ لوئی اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، اس لیے کہ فرانس کا بادشاہ جنگ کے دوران گرفتار ہو گیا تھا۔ مملوک امراء کے مشورے سے اس نے شاہ لوئی کو پیغام بھیجا کہ اگر صلیب سرزمین مصر سے فوراً نکل جانے کا عہد کر لیں اور اس کے ساتھ تاوان جنگ اور فدیے کے طور پر ایک کثیر رقم حکومت مصر کو ادا کریں تو بادشاہ سمیت تمام جنگی قیدیوں کو رہا کر دیا جائے گا۔ فرانس کے بادشاہ لوئی نے یہ ذلت آمیز شرطیں بغیر کسی شرط کے قبول کر لیں۔ چنانچہ 1.5 ماہ کی قید کے بعد فرانس کا بادشاہ لوئی رہا کر دیا گیا اور اپنے شکست خوردہ لشکریوں اور امیروں کے ساتھ مصر پر حسد کی نگاہ ڈالتا ہوا سمندر کے راستے عکا شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ملکہ شجرت الدر کے بعد مصر کے اندر وقتی طور پر ہیجان پیدا ہوا، لیکن علماء اور عمائدین سلطنت نے اس موقع پر دانشمندی سے کام لیا اور کوہستان قیچاک کے ایک غلام کو، جو چنگیز خان کے حملہ آور ہونے کی وجہ سے وہاں سے بھاگ کر مصر کی طرف گیا تھا، مصر کا حکمران بنا دیا۔ اس کا نام قطز تھا۔ رکن الدین بیبرس کو لشکریوں کا سالار بنا دیا گیا۔ اس طرح مصر کا حکمران قطز اور سپہ سالار رکن الدین بیبرس دونوں مل کر ہلاکو کی ترکتار یلغار کو جنوب کی طرف بڑھنے سے روکنے کے لیے اپنی تیاریوں میں لگ گئے تھے۔ لوئی تاشی کے گھر میں اس روز اس کی بیوی مدلان، بیٹا بلزون اور بیٹی نتکیر کیتھرین اور سیمر کے ساتھ بیٹھے باہم گفتگو کر رہے تھے۔ کیتھرین اور سیمر نے اب لوئی تاشی کے ہاں آنا جانا شروع کر دیا تھا اور جس مبلغ کو ان کے لیے مقرر کیا گیا تھا اس سے وہ دونوں مطمئن بھی دکھائی دینے لگی تھی۔ ایسے میں جبکہ وہ بڑے خوشگوار ماحول میں گفتگو کر رہے تھے، دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ دستک سن کر لوئی تاشی کی بیوی مدلان بولی اور اپنے بیٹے یلزون کو مخاطب کر کے کہنے لگی،